بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ قریش نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے نہیں رک رہے تو پھر انہوں نے غریب مسلمانوں پر اپنا غصہ اتارنا شروع کر دیا۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو یہ کافر غریب مسلمانوں کو پکڑتے اور تیز دھوپ میں ریتیلی زمین پر ان کو لٹا دیتے اور ان کے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے۔ ان کے جسموں پر گرم گرم بالو ڈال دیتے، لوہے کی سریا آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں پر چپکا دیتے اور کبھی ان کو پانی میں ڈبو کر بہت دیر تک ان کی سانس روک دیتے۔ مسلمان ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے لیکن اللہ کے رسول کو نہ چھوڑتے۔ کافر لوگ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کعبے میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور کوئی ان کے اوپر مٹی پھینک رہا ہے، کوئی ان کے اوپر کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی انہیں پیچھے سے دھکا دے رہا ہے، اور اللہ کے رسول کی یہ حالت دیکھ کر سارے کافر زور زور سے کھڑے ہنس رہے تھے۔ اللہ کے رسول پورا دن لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک روز اللہ کے رسول صفا پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں ابو جہل آ گیا۔ کافروں میں اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہی تھا۔ اس نے اللہ کے رسول کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول خاموش بیٹھے رہے، اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ محمد مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے سر سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے رسول خاموشی سے اٹھے اور کعبے کی طرف چلے گئے، آب زمزم سے جا کر اپنے زخم دھوئے اور پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور رونے لگے۔ حضور کے چاچا حضرت حمزہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس دن شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ جب بھی شکار کر کے شام کو واپس آتے تو بڑے اکڑ کے چلتے۔ اس دن بھی جب وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو دو غلام لڑکیوں نے ان سے کہا کہ اے حمزہ، اگر آج تم اپنے بھتیجے محمد کی حالت دیکھ لیتے کہ ابو جہل نے ان کو کیسے مارا تھا تو شاید تم ایسے اکڑ کے نہ چلتے۔ حضرت حمزہ نے ان لڑکیوں سے ساری بات پوچھی تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بہت گالیاں دی اور پھر ایک پتھر اٹھا کر ان کے سر پر مارا کہ جس کی وجہ سے ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ کو بہت تیز غصہ آیا، تیر کمان ہاتھ میں لیے سیدھے حرم میں پہنچے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم میں ایک ٹولی بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے جاتے ہی اس کے سر پر بہت تیز کمان ماری، ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اے جاہل، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا بھتیجا لاوارث ہے؟ جس کا من کرے وہ اسے گالیاں دے اور مارے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ تو نے میرے بھتیجے کی طرف نظر بھی اٹھائی تو تیرا بہت برا حال ہوگا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے پاس سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور بہت رو رہے تھے۔ حضرت حمزہ ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے میرے بھتیجے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہ اٹھایا۔ حضرت حمزہ نے دوبارہ کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کے رسول نے پھر بھی سر نہ اٹھایا۔ حضرت حمزہ نے تیسری بار کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے بھتیجے، پریشان نہ ہو، میں نے تمہارے دشمن ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے کہ جیسے اس نے تمہیں مارا تھا میں نے بھی اس کا سر پھاڑ دیا ہے، اب تک خوش ہو جا۔ حضور نے بڑی بے نیازی سے فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کہ بھتیجے، پھر تجھے کس بات سے خوشی ہوگی؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر آپ اسلام قبول کر لو تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ نے کہا، بھتیجے پھر دیر نہ کر، مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو، میں آج ہی مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔
حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ اب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کر پاتا تھا۔ ہر ایک حضرت حمزہ سے ڈرتا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ ان بہادر لوگوں میں سے تھے کہ جنگ میں ان سے کوئی بھی جیت نہیں پاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وفات۔ ہجرت کے بعد جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ نے بہت بہادری سے جنگ لڑی۔ کوئی بھی ان کے سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ انہوں نے اپنا گھوڑا کافروں کے لشکر میں گھسا دیا اور تلواروں سے کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ لیکن اسی وقت ایک غلام جس کا نام وحشی تھا، اس نے یہ تیر میں زہر لگا کر دور ہی سے حضرت حمزہ پر وار کر دیا۔ تیر جا کر سیدھی حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا اور زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت حمزہ اسی جگہ گر پڑے۔ انہیں خون کی الٹی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شہادت ہو گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے ہندا نام کی ایک کافر عورت کو اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا اور اس نے حضرت حمزہ کی لاش کو تلوار سے کاٹ ڈالا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانے لگی۔ ان کی ناک کان کاٹ دیے، ان کی آنکھیں باہر نکال لی اور ان کی لاش کی بہت بری حالت بنا دی۔ جنگ کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میرے چچا حمزہ کہاں ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ خود ہی چل کر دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کو شہادت عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول چل دیے۔ ایک پیڑ کے پاس جا کر ان صحابی نے ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے چچا حمزہ کی لاش ہے۔ لاش کی اتنی بری حالت دیکھ کر اللہ کے رسول اتنا زیادہ رونے لگے کہ آپ کی ہچکیاں بند گئیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس دن سے زیادہ کبھی نہیں روئے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ کی نماز بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 70 مرتبہ آپ کی جنازہ کی نماز ادا کی گئی۔ اس واقعے کے 7 سال کے بعد وہی غلام جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔ ان کا نام وحشی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے پوچھا کہ تو نے میرے شیر جیسے بہادر چچا کو قتل کیسے کیا؟ وحشی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت حمزہ جیسے بہادر آدمی کے سامنے تو کسی کو آنے کی طاقت نہیں تھی۔ ان کی تلوار بجلی کی رفتار سے چلتی تھی، جو بھی ان کے سامنے آتا اس کا مرنا لازمی تھا۔ اس لیے میں نے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر دور ہی سے ایک تیر پر زہر لگا کر ان پر وار کر دیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول، یہ سب کچھ میں نے اپنے مالک مطعم کے کہنے پر کیا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ میں نے آزاد ہونے کی خاطر حضرت حمزہ کو قتل کیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔